ایک مرتبہ میں نے ایک کالم پڑھا تھا، کالم نگار کا نام تھا غالباً ہدایت اللہ یا قدرت اللہ، اس طرح کوئی نام تھا۔ یہ بڑے خوددار آدمی تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ خودداری کہاں سے سیکھی؟ خودداری مطلب سیلف ریسپیکٹ، جس کو ہم لوگ ہندی میں آتم سمان کہتے ہیں یا اردو میں عزت نفس بولتے ہیں۔ یہ عزت نفس، آتم سمان جو چیز ہے نا، بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں انسان بھوکا رہ لے، فاقے کاٹ لے، غربت برداشت کر لے، لیکن کبھی اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے یار، اپنی عزت کو داؤ پہ نہ لگائے، ورنہ کہتے ہیں مارکیٹ سے آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے میرے بھائی، لیکن اگر آپ نے اپنی عزت بیچ دی نا، اپنے آپ کو گرا دیا اگر، تب پھر یہ کھوئی ہوئی عزت یا آپ کا جو وقار ہے یہ آپ کو کبھی دوبارہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے، انسان کو اپنی آتم سمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنے اندر خودداری پیدا کرنی چاہیے، غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی خودداری کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ہوا کیا کہ میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، وہ ٹھنڈی کے دن تھے، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی تھی، تو وہاں پر ہوٹل کے گیٹ پر میں نے ایک بڑے بزرگ کو دیکھا، بڑی عمر کے بابا تھے، وہ بیٹھ کر کے رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے، چوکیداری کر رہے تھے، لیکن وہ کپڑے بڑے معمولی پہنے ہوئے تھے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا اتنی سخت ٹھنڈک اور یہ اتنے معمولی کپڑوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بابا آپ کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں بابا مسکرا اور بڑی بے نیازی سے انہوں نے جواب دیا، کہا بیٹا اگر گرم کپڑے ہوتے تو پہن نہ لیتا۔ تو میں نے کہا پھر آپ انہی کپڑوں میں ڈیوٹی نبھاؤ گے رات بھر؟ تو کہتے بابا نے کچھ اپنی چیزیں اور شیئر کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا گھر میں 4 بچے ہیں اور وہ بھی سب بچیاں ہی ہیں، بچہ لڑکا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں، گھر کی ضرورتیں ہیں، بچوں کی پالن پوشن، ان کی شادی بیاہ کا انتظام سب کچھ اپنے ذمے ہے، اس لیے بیٹا تھوڑا قناعت کرنی پڑتی، کفایت سے کام چلانا پڑتا ہے، گرم کپڑے نہیں خرید سکا۔ اور پھر بابا اور کھلے تو بتانے لگے کہ بیٹا ابھی میں جب گھر سے یہاں ڈیوٹی کرنے آ رہا تھا تو میں نے اپنے گھر میں بیوی سے کہا کہ آپ ذرا مجھے چائے بنا دیجئے، ٹھنڈی کے دن ہے، میں چائے پی لوں گا، تھوڑی حرارت آ جائے گی اور سستی دور ہو جائے گی، رات بھر ڈیوٹی میں اس کے سہارے کر لوں گا، تو مجھے چائے بنا دیجئے۔ تو کہتے میں نے چائے بنانے کے لیے کہا تو میری بیوی نے کہا آپ ذرا رک جائیے، بچے گھر میں سو جائیں نا تو تھوڑی سی شکر ہے اور کچھ پتی پڑی ہوئی ہے، میں اس سے آپ کو 1 کپ چائے بنا دوں گی اور آپ پی لیجئے گا اسے۔ بابا کہتے ہیں بیٹا میں گھر میں چائے بھی اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائیں پی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال بیوی نے چائے بنا اور میں وہی چائے پی کے چلا ہوں، بیٹا اسی کے حرارت کے سہارے میں اپنی پوری ڈیوٹی نبھا لوں گا، روز کا میرا معمول ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بابا جب اپنی یہ مشکلیں بیان کرنے لگے نا تو میں بڑا ایموشنل ہو گیا، بڑا جذباتی ہو گیا، اور کہتے ہیں میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرے ہاتھ میں جتنے پیسے آئے، مجھے معلوم نہیں تھے کتنے تھے، بہرحال جو بھی ہاتھ میں آیا میں نے اسے بند مٹھی بابا کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا بابا آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیجئے گا۔ کہتے ہیں میں نے بابا کو جو پیسے دیے نا تو یار بابا کا لہجہ ہی بدل گیا، ان کا تیور ہی بدل گیا، اور بابا نے میرے دیے ہوئے پیسے سب سمیٹ کر کے میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا بیٹا میں تو تم کو بڑا اچھا آدمی سمجھ رہا تھا اور تم نے مجھے کیا سمجھ لیا یار، میں نے تم کو شریف آدمی سمجھ کر کے اپنی طبیعت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف کیا بتا دی، آپ نے مجھے بھکاری سمجھ لیا۔ کہتے بابا نے وہ سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا بیٹا اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے میرا اللہ مجھے یہ ڈیوٹی کرتا ہوں اس کے ذریعے سے مجھے اتنا نواز دیتا ہے، ٹھیک ہے مجھے تھوڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، قناعت کرنی پڑتی ہے، لیکن میں اپنے گھر کی ضرورتیں خود پوری کر لے جاتا ہوں، مجھے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور بیٹا اگر مجھے کسی کی مدد ہی لینی ہوتی، ان سے بھیک ہی مانگنا ہوتا تو آج اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں یہاں باہر بیٹھ کر کے میں چوکیداری نہ کر رہا ہوتا، میں کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا کر کے کھڑا ہو جاتا، لوگ 10-20 مجھے دے ہی دیتے، اس طرح میری گھر کی ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ لیکن بیٹا اس سے میری عزت نفس کو چوٹ پہنچتی، اس سے میرا آتم سمان مجروح ہو جاتا اور میں اپنی نظروں میں خود گر جاتا، اس لیے میں کڑاکے کی ٹھنڈک میں یہ چوکیداری کرنا گوارا کر سکتا ہوں،
لیکن کسی سے بھیک لینا اور مدد مانگنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. کہتے ہیں بابا گویا کہہ رہے تھے کہ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. وہ کالم نگار کہتے ہیں کہ بابا کی یہ بے نیازی اور ان کا یہ انداز, ان کے یہ لہجے میں دیکھ کر کے ورتے حیرت میں پڑ گیا اور میں بابا ہی کو دیکھتا رہا. اور پھر کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اس بابا کی ادائیں مجھے اس آیت کی تفسیر بتا رہی تھیں. لیکن آج یہ خودداری ہے, یہ آتم سمان, سیلف ریسپیکٹ, کہ بھوک کاٹ لیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ. اور یہی چیز ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی ہمیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ. کہ انسان صبح صبح اپنی رسی لے کر کے پہاڑوں میں چلا جائے, جنگلوں میں جائے, وہاں لکڑیاں کاٹے, اسے کاٹ کاٹ کر کے بیچے اور اس کے ذریعے سے وہ خود بھی کھائے, اپنے بچوں کو بھی کھلائے, صدقہ کرے. یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے, ان سے مدد مانگے, بھیک مانگے, ان کے سہارے پلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لکڑی کاٹ کر کے بیچنا, فاوڑے چلانا, رکشے کھینچنا, ریڑھیاں لگانا, یہ سب کچھ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یار, اس کو شوق سے کرنا, حلال روزی کمانے کے لیے, لیکن اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہوئے کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا, اپنی ضرورتیں مت بیان کرنا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کسی کو کیسے بتائیں ضرورتیں اپنی, مدد ملے نہ ملے آبرو تو جاتی ہے. یار چند پیسوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا گرا لیتے ہیں. اس لیے خبردار میرے بھائی, میں بالخصوص نوجوانوں سے عام طور پر میری گفتگو ہوتی ہے کہ یار اخلاق مند بننا ہے نا. اخلاق کی بات چل رہی تھی, اخلاق میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے اندر خودداری پیدا کرنا, اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنا, کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا. یہ آج دیکھو, آج ہماری قوم جب بات کرتی ہے نا, ہم لوگ جب کسی سے اپنی ضرورتیں کچھ بیان کرتے ہیں تو ہماری بات کا انداز اس طرح ہوتا ہے, ہمارے لہجے اس طرح ہوتے ہیں, اور ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ یار دنیا ہمیں سب سے زیادہ قابل رحم سمجھے, ہمیں سب سے زیادہ مجبور سمجھے, لچر پچر والی باتیں کرتے ہیں. اور آج چھوٹی چھوٹی ضرورتیں لے کر کے ہماری قوم سگنلوں پہ کھڑی ہے. یار ہماری بچیاں ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں, اور اچھے خاصے صحت مند لوگ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو بھیک مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. اتنا مطلب اپنے آپ کو گرا دیے یار. اور یہ ایسے لوگوں پر دراصل اللہ کی ایک مار ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں, مفہوم حدیث ہے کہ جس بندے کا ارادہ مانگنے کا ہو جاتا ہے, اور جب بندہ لوگوں سے بھیک مانگنے کا ہی پروگرام بنا لیتا ہے, تو پھر اللہ اس کو ایسا محتاج کرتا ہے, کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہونے دیتا ہے. پھر وہ در بدر ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ ہی پھیلاتا رہتا ہے اور بھیک ہی مانگتا رہتا ہے. اس لیے میرے بھائی کبھی بھی یار, ٹھیک ہے ضرورت وقت پر نہ ضرورتیں کسی سے بیان کرنا یہ جائز ہے ایک حد میں رہ کر کے, لیکن پھر بھی جہاں اپنی عزت پہ چوٹ آئے, اپنی آتم سمان کو آنچ لگے نا یار, مت بیان کرو یار. اپنے اندر خودداری پیدا کرو اور اپنے قدم پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو. آج ہمارا نوجوان بھی کہتا ہے کہ ہمارے وہ سعودیہ والے خالو اگر مہربان ہو جائیں, ہمارے بھی ارادے ہوتے ہیں کہ وہ فلانا صاحب اگر کچھ کرم کر دیں تو ہماری لائف سیٹ ہو جائے. چھوڑنا یار, کب تک کسی کے سہارے پلے گا؟ یہ بیساکھیوں کا سہارا مت لو, اپنے قدم پہ چلو گے. ہو سکتا ہے کچھ لڑکھڑاؤ, ایک آدھ مرتبہ گرو, لیکن پھر بھی اگر تمہیں اپنے قدموں پہ چلنا آ گیا نا, تو انشاءاللہ اپنی فیلڈ کے ایک دن شہ سوار بنو گے. نوجوانوں خود محنت کرو, خود کمائیاں کرو, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ.